بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے، ہماری آج کی نظم ہے حمد۔ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ اس کی شاعر ہیں۔ مولانا ظفر علی خان ایک بلند پایہ انشا پرداز اور صحافت کی شاندار قابلیت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ شاعر بھی ہیں۔ نعت گوئی میں جو ہے وہ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ ان کی جو شاعرانہ کاوشیں ہیں ان میں بہارستان، نگارستان اور چمرستان جو ہیں وہ ایک عمدہ اضافہ ہے اردو ادب میں۔ مولانا ظفر علی خان کو بابائے اردو صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور کے ایک معروف اخبار زمیندار جو ہے جو انہوں نے جاری کیا۔ ظفر علی خان 19 جنوری 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول وزیر آباد سے حاصل کی تھی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی۔ لاہور میں 1908 میں انہوں نے روزنامہ زمیندار کی ادارت سنبھالی، جس کو جو ہے ان کے والد مولوی سراج الدین نے جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اردو صحافت کا امام بھی کہا جاتا ہے مولانا ظفر علی خان کو۔ زمیندار جو ہے وہ پنجاب کا بڑا اہم ترین جو ہے وہ اخبار رہا۔ زمیندار اردو اخبار تھا جو بطور خاص مسلمانوں کے لیے نکالا گیا تھا۔ مسلمانوں کی بیداری اور ان کے سیاسی شعور کی جو ہے وہ تربیت میں زمیندار اخبار کا بڑا نام ہے، جو کہ مولانا ظفر علی خان کا جو ہے ایک ناقابل فراموش کارنامہ اور ایک بڑی خدمت جو ہے وہ مسلمانوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی جو ہے حمد جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کس انداز سے، کس اسلوب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور خدائی صفات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے کس پہلو پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ سب تک پہنچتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی مخلوق جو ہے اس دنیا میں یا دیگر دنیاؤں میں جو پیدا کی گئی، کوئی بھی جو ہے وہ اس کے لطف عنایت سے جو ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں، اس کی رحمت و عنایت جو ہے وہ اس کائنات میں بے حد و بے حساب ہے، جو تمام مخلوقات تک نہایت فراوانی کے ساتھ پہنچتی ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ایک حقیر سے حقیر مخلوق جو ہے، اور اس کائنات کی بڑی سے بڑی تخلیق تک، اشرف المخلوقات انسان تک، اور سمندروں میں اور زمین و خشکی اور تری میں جو اس کی مخلوقات ہیں، وہ اس کی بخشش سے، اس کی رحمت سے سرفراز ہوتی ہے۔ اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کا لطف جو ہے وہ ہر ایک شے میں، ہر ایک چیز پہ جو ہے وہ
رہتا ہے، ہر چیز میں، ہر شے میں جو ہے وہ اس کی قدرت کا ظہور ہے۔ ہر جاندار جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس زمین میں اور تہے زمین اور سمندروں میں اور دنیا کی جتنی بھی جو ہے وہ مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوق کو جو ہے وہ، ہر ایک جاندار کو اس کے حصے کا رزق جو ہے وہ اس کو میسر آتا ہے، اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے در رحمت سے جو ہے وہ کوئی چیز خالی نہیں ہے، وہ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی مخلوق پر مہربانی کرتا ہے۔ بقول شاعر کے وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی حالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، ان کی جو فراوانی ہر ذی روح تک، ہر ذی نفس جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اور اسی مضمون کو جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی ذات، اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی ہوتا ہے جی واحد ذات، اکیلا ایک۔ دوئی سے مراد ہے کہ دو ہونا یا شریک ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس کے سوا اس کائنات میں جی کو اس کا دوسرا کوئی ہمسر اور ہم سایہ اور ہم پلہ نہیں ہے، اس کی کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ سچا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے، یا سب سے بڑی جو صفت ہے، یا اس کی جو تشریح و توضیح میں سب سے جو مستند جو بات ہے، وہ یہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب اس چیز سے سورہ اخلاص سے جو ہے وہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفات میں بھی جو ہے وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یگانہ یکتا اور اکیلا ہے، اور سارے اس کارخانہ قدرت کا چلانے والا ہے۔ تو اگر اس میں دوئی کی بو بھی ہوتی، کوئی دوسرا اگر شریک ہوتا، اس میں کوئی دوسرا خدا ہوتا، تو وہ کہیں دو چار ہوتے آپس میں، کہیں ان کا اختلاف ہوتا، تو اس دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہوتا، کہ خدا کے سوا جو ہے وہ کوئی اس کا رہانہ قدرت کا جو ہے وہ چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ بے حد و بے حساب ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بیان کرنا جو ہے وہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، وہ مخلوق کے بس سے باہر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے رزق کا بندوبست کرتا، اور ہزاروں جو مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا، اس کی رزق رسانی کا جو ہے وہ بندوبست کیا، اس کی ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جو ہے وہ قوانین اور فیصلے جو ہیں وہ اس کو نازل کیے، بندوں کی حاجت روائی کرتا ہے، انسان کو جو ہے وہ اس کی مشکلات کو جو ہے وہ آسان کرنے والا ہے، اس کو جزا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، اس کی جو ہے وہ بے حساب گناہوں کی مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں بھی وہ جو ہے وہ یکتا ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ یکتا و بے مثال ہے، وہ
واحد ہے جی، کائنات کی ہر تخلیق، دنیا کی ہر شے جو ہے جی وہ اس کی وحدانیت کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تنہا جو ہے وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ ہر شے میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور کائنات جو ہے وہ دوئی کے آ، جو نقش ہیں کائنات میں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اب ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی وحدانیت پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ موسموں کا جو ہے جی وہ بدل بدل کے آنا، موسموں کا تغیر و تبدل، بہار و خزاں کا آنا جانا، چرند پرند دیگر جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں کہ اس کے سوا جو ہے وہ ان کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے، اور ہوا کے ہر ایک جھونکا جو ہے وہ اس کا پیغام سناتا ہے۔ پیغام سنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ذات کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ اب ہوا جو چلتی ہے اور اس کا نہ تو وہ دیکھی جا سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی وجود ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز کا جو ہے وہ تخلیق کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے کہ پہلے اس سے پچھلے شعر میں ہماری بات ہوئی ہے کہ ہر چیز جو ہے جی وہ اس کی ذات کی گواہی دیتی ہے، سورج، چاند، ستارے، موسموں کا جو ہے وہ بدل بدل کے آنا، بہار، خزاں، دن کا رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، پھول، کلیاں، پہاڑ، جھرنے، سمندر، دریا، غیر جتنے بھی جو مظاہر فطرت ہیں یا قدرت کے جو عناصر ہیں، وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اس کی وحدانیت جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ شاعر کیا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور قدرت جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے ایک شعر میں کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے جی وہ اس کی جھلک جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ذرے ذرے میں جو ہے جی وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جاری و ساری ہے، وہ قدرت اس کی قدرت کا جو ظہور ہے وہ ہر چیز میں ہے، ہر شے میں ہے، ہر ایک ذرے میں اس کی حکمت، اس کی قدرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی شے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ خالق نے جو ہے جی وہ کسی حکمت و دانائی کے تحت جو ہے وہ اس کو تخلیق کیا ہے۔ وہ جس کے نفس کی گرمی سے ہر غنچہ رنگین کھلتا ہے، وہ جس کے تجلی خانے سے خورشید کو جلوہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جی وہ ہوا کا ایک ایک جھونکا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمیت کو کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کہ اس نظام ہستی کا، اس نظام کائنات کا چلانے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کہ ہمیں جو ہے یہ اس کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ گہرے سمندر، سرسبز وادیاں، یہ وسیع و عریض میدان، صحرا، سمندر جو ہیں وہ زمین و آسمان کے اندر جو ہیں وہ چھپے ہوئے خزانے، اور جو کئی دنیایں جو ہیں جو وہ آباد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر جو ہے وہ دلیل کرتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کے سوا جو ہے جی وہ کوئی موجود نہیں ہے۔ ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اس کی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ میر درد کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ معصیت ہوتا ہے جی گناہ،
معصیت کہتے ہیں گناہ کو، کہ سراپا انسان جو ہے وہ اب یہاں پہ اپنی مکمائیگی اور اپنی جو ہے وہ کوتاہی اور کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں شاعر، کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ سراپا خطا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ گناہ کرنا، خطا، بھول جو ہے جی وہ اس کی سرشت میں شامل ہے، اور خدا تعالیٰ جو ہے جی وہ سراپا مغفرت ہے، اس کی مغفرت جو ہے وہ بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق مکمل کر لی تو اپنی کتاب میں اپنے متعلق لکھ دیا جو کہ اس کے پاس موجود ہے، کہ تحقیق میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ جو غفار ہے، اس کی ایک صفت جو ہے وہ قہار بھی ہے۔ تو لیکن وہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جی اس کائنات کی تخلیق مکمل کر لی، مفہوم حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی رہے گی۔ ایک اور مقام پر جو ہے جی وہ قرآن کریم میں آتا ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کہ اس حدیث سے مبارکہ سے جو ہے جی وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندروں کے پانیوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتے۔ ایک طرف جو ہے جی وہ غضب کے تقاضے ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کی رحمت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جی وہ اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جی کہ جو گناہ پر مشتمل ہے، غضب خدا کو جو ہے وہ دعوت دینے والا ہو، تو اگر انسان فوراً جو ہے وہ اس پر توبہ و استغفار کرتا ہے اور کوئی ایسا عمل جو ہے وہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے، یا جو ہے جی وہ کوئی نیک عمل جو ہے وہ کرتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ جو ہے اس پر جو ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جی وہ انسان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ اس کے شاید جو کہہ رہے ہیں کہ میری گناہ گاری جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا، اس کو شرمندہ نہیں کرتا، جیسا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ انسان خطا جو ہے وہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس کی فطرت میں شامل ہے، جبکہ معاف کر دینا اور بخش دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے۔ جس طرح انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور گناہ اور خطا جو ہے وہ انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ اس کو معاف فرما دینے والا ہے، اور اس کے عیبوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور وہی جو ہے وہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی سے مراد ہوتا ہے جی پست ہونا، اپنے مقام و مرتبے سے گرنا، کہ انسان جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ میری پستی بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ دراصل میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کیونکہ بھی ایسے حال میں بھی جو ہے وہ گرتے گرتے بھی میں نے کیا کیا کہ اس کا دامن تھام لیا، یا اس کا دامن تھامنے کا موقع ملا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دامن کو تھام لے، اور اس کی بخشش و مغفرت جو ہے جی وہ اس انسان کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جی رب کریم، اس کی مغفرت جو ہے، اس کی معافی کا جو رحمت، جو بے حساب رحمت ہے، اس کی رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، کہ رب کائنات گناہ اور شر میں ڈوبے ہوئے انسان کو، بندے کو بھی جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور اس کی
کو جو ہے وہ اس کے گناہوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا ہے کہ گناہوں کا ارتکاب جو ہے جی وہ عادتاً جو ہے جی وہ انسان میں شامل ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ رب کائنات جو ہے جی کائنات کے مجرم اور گناہگار بندوں کا اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، جو اس کی وسیع رحمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ فرمائیے اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے انسانوں کو جو ہے جی وہ میرا بندہ کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے جی، کہ جو اس کی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے دامن رحمت میں جو ہے وہ جگہ دیتا ہے۔ توبہ و استغفار جو ہے جی وہ انسان کو جو ہے وہ جو وہ گناہوں کی تلافی کرتی ہے اور اس کو خدا کی رحمت سے جو ہے وہ قریب کر دیتی ہے۔ تو انسان کا جو ہے وہ شاید جو کہہ رہے ہیں کہ میری پستی جو ہے، میرا گناہوں کے باعث جو ہے جی وہ پستی میں گرنا اور پھر اس کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرنا، توبہ و استغفار کرنا بھی جو ہے جی وہ گرتے گرتے جو ہے جی وہ جہنم کے گڑھے میں گرتے گرتے جو ہے جی وہ اس کے دامن رحمت نے جو ہے وہ مجھے تھام لیا ہے، ہوئی ہے ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن کریم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کو اس دنیا میں لے گیا، اور اس زمین کے اس دنیا کے بسنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی اور ہدایت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے۔ حجت سے مراد ہے جی دلیل، اور یہاں پہ مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، خدا تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں تک قیامت کے تک کے انسانوں کا لیے جو ہے وہ لے کے آئے، جو انسانوں کی رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ سیدھی راہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جی وہ اسلام کو بطور دین پسند کیا، اور قرآن کریم میں جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو، اس بات کو جو ہے جی کہ واضح کیا کہ زمین پر بسنے والوں کے لیے جو ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہے، اور اس نے اسلام کو جو ہے وہ بطور دین پسند کر لیا، اور کلام اللہ جو ہے قرآن مجید جو ہے جی وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اور انہوں نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ پہنچا دیا، اور اس سے یہ حجت، یہ دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہے۔ کسی عربی کو جو ہے وہ کسی اجمی پر، کسی عربی اجمی کو جو ہے وہ کسی عربی پر جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے اگر تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ حجت، یہ دلیل جو ہے وہ اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہے، جو خطبہ حجت الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک تو قرآن پاک جو ہے، قرآن کریم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا اور ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ بنا، اور دوسرا پھر حدیث مبارکہ جو ہے، اور آخری جو خطبہ حجت الوداع میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو جو ہے وہ عربی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے، تو تقوی کا راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کا، اور قرآن کریم کے مطابق جو ہے جی وہ زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے۔ شاعر اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کلام اللہ جو ہے اس
میں جو ہے جی وہ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ بتا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جی اس حجت کو جو ہے وہ تمام کیا انسانوں کے لیے، اور وہ کلام جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا، کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کفار جو ہیں، یہ بات جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے گئے دین کے جو ہیں وہ دشمن ہیں۔ کفار انبیاء کے بھی جو ہے وہ دشمن رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جی وہ طرح طرح کی تکالیف جو ہیں وہ پہنچائی گئیں، آپ کو جلا وطن کرنے کی، آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کی جو ہے وہ سازشیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر سازش سے جو ہے جی اسلام کے دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان سے محفوظ فرمایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے جو ہے جی وہ دین حق کی راہ میں قدم قدم پر جو ہے وہ ستایا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا دین جو تھا، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے، اس شعر میں جو ہے جی نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشنی ہے، یعنی کہ دین اسلام ہے۔ وہ شاعر جو ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نور خدا بندی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو راستہ ہے، جو سلامتی کا راستہ دین اسلام جو ہے، ایک مستقل روشنی کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کا انکار کرنے والے جو کفار جو ہیں وہ ہر دور میں اس نور کے جو ہے وہ رہ رہ کر جو ہے وہ اس کو بجھاتے رہے ہیں، کہ جیسے دیگر انبیاء جو گزرے، دیگر جو نبی اور رسول جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے جی وہ اس جہان میں، اس دنیا میں جو ہے وہ تشریف لائے اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے جی ان پر کتابیں بھی نازل ہوتی رہیں، صحیفے بھی جو ہے وہ نازل ہوتے رہے، اور وہ بھی جو ہے وہ دین اسلام کی ہی جو ہے وہ تبلیغ اور روشنی اور ہدایت کا جو ہے وہ راستہ دکھانے والے تھے۔ اور کفار جو تھے وہ اس نور حق کا جو راستہ تھا اس کو، نور ہدایت کی جو شمع تھی، جو دین تھا اسلام، اس کو جو ہے وہ رہ رہ کر جو ہے وہ بجھانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن اسلام جو ہے وہ غالب آ کر رہا، اور خدا کا دین جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ جی وہ ہو کر رہا۔ ظفر علی خان کا، مولانا ظفر علی خان کا جو ہے وہ ایک شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حوالے کے کچھ اشعار جو ہیں جی، شعر نمبر 1 ہے، جیسے اس میں آپ کی سکرین پر موجود ہے کہ ہم اس کی تشریح میں اس شعر کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی مضمون کا شعر ہے، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی حالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ ایک اور شعر یعنی موضوع ہے اس مضمون کے لیے، ہے کائنات کو حرکت تیرے وجود سے، پرتوں سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے۔ شعر نمبر 2 کے ضمن میں جی ہم جو ہے وہ 2 اشعار کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی وہ بھی ہوتی وہ کہیں دو چار ہوتا۔ ایک دوسرا شعر بھی جو ہے وہ اس ضمن میں ہم شامل کر سکتے ہیں، سمایا ہے جب سے تو نظروں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ شعر نمبر 3 کے ضمن میں خواجہ امین امداد کا شعر جو ہے وہ، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، وہ کس کے نفس کی گرمی ہے، گرمی سے ہے ہر غنچہ یہ رنگین کھلتا، وہ جس کے تجلی خانے سے ہے خورشید کو جلوہ ملتا۔ شعر نمبر 4 کے ضمن میں جو ہم شعر کو، علامہ اقبال کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے یار کے انفعال کے، نگاہ لطف و کرم ہو مجھ پر، خدائے برتر خدائے برتر، کہ میں سراپا گناہ کا پیکر، خدائے برتر خدائے برتر۔ شعر نمبر 5 کے ضمن میں جب ہم جو شعر لکھ سکتے ہیں، دیدہ تر سے ڈھلک کر دامن رحمت میں تھا، لغزش مستانہ اشک ندامت دیکھیے۔ اسی شعر کی تشریح و توضیح میں
دانستہ غیر دانستہ کیونکہ یہ حمد کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو خدا خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ کوئی تشریح طلب بات ہو کسی لفظ کا معنی یا اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔